مفتی صاحب، مجھے گندی ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، بہت کوشش کر لی نہیں چھوٹ رہی، پلیز کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتا دیجئے کہ ہماری عادت چھوٹ جائے، میری صحت بھی بہت خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیے، جو گندی ویڈیوز دیکھنے کی نوجوان طبقے کو لت ہو رہی نا، عادت ہو رہی ہے، اس ٹائم ایسی بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے کہ شاید کوئی نوجوان طبقے میں سے کچھ لوگ ہی 10-15% اس سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی اپنی جوانی کو اور اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے پر مجبور ہیں۔ تو نوجوان طبقے کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے سے ان کے اوپر ایسا اثر پڑتا ہے کہ بعض لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ان کو ایسی عادت ہو گئی کہ جس طرح سے ان کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اسی طرح سے وہ گندی ویڈیوز کو دیکھ کر خود کو سیٹسفائی کرنا ان کے یہاں ضروری ہو۔ تو بہرحال اس کی عادت چھڑانا کیسے ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، کن کاموں کو فالو کرنا پڑے گا جس سے نوجوان طبقہ اس سے بچ جائے۔ 3 کام اگر آپ کر لینا تو 3 کام انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنے سے بہت جلد آپ کی جو عادت ہوگی نا، گندی عادت، گندی ویڈیوز دیکھنے کی، اور اس کی وجہ سے یعنی کہ جو نفسانی خواہشات خود سے پوری کرنے کی جو عادت ہو جاتی ہے، وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ 3 کاموں کو بس آپ کو کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ یہ جو ذہنی خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں، تو عادت کی وجہ سے جو خود سے خیال آتے ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو میں اس کی ایک بیماری بھی آپ کو بتا دوں، اس سے جو بیماری ہوتی ہے وہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ بندے کے اندر جنون پن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو جنونی بندہ ہو جاتا ہے نا، اس کا مائنڈ اور کے اندر چڑچڑاہٹ کے ساتھ ساتھ اس کے مائنڈ میں پاگل پن، ایک پاگل پن جو ہوتا ہے نا، وہ بندے کو بہت زیادہ سوار ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان، یہ بھی بڑا خطرناک نقصان ہے کہ بندہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو دوبارہ فطرت پہ آنا اس کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پھر وہ جلدی فطرت پہ جلدی نہیں آتا ہے، اور یہ سمجھ لیں اس کی زندگی برباد۔ ایک مرتبہ اگر وہ بندہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا، آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ نوجوان تک کوئی لڑکا ہے اور وہ فطرت سے ہٹ گیا، وہ غیر شادی شدہ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد پھر وہ جس میں اس کو لذت ہونی چاہیے اس میں اس کو لذت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فطرت سے ہٹ گیا۔ تو فطرت پہ انسان کا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سے جو انسان کے اندر پریشانیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، اب اس کے ساتھ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جو آخرت کے اخروی نقصانات ہیں وہ بڑے خطرناک نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ختم نہ کرو، اپنے آپ کے اوپر ظلم مت کرو۔ اب وہ ظلم کسی بھی طرح سے ہو، آپ زیادہ پانی نہیں بہا سکتے، آپ زیادہ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو آپ پانی کو لے کر نہیں جا سکتے کہ آپ زیادہ پانی آپ اس میں یوز کر لیں، یعنی کہ ہر ایک چیز کا حساب ہے۔ آپ کھانے کو خراب نہیں کر سکتے، آپ روٹی کو نہیں پھینک سکتے، زیادہ پانی نہیں پھینک سکتے، آپ کسی بھی چیز کا استعمال زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ جتنے میں آپ کا کام ہو رہا ہے اس سے اوپر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر آپ فضول خرچی کر رہے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی کہ اگر زیادہ خرچ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں نا تو اس میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ شیطان کیا بھائی ہے وہ انسان، وہ شخص جو زیادہ خرچ کرے اور فضول خرچی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کا بھی انسان کے اوپر حق رکھا ہے، تو اگر ان میں سے کسی بھی کام کو اور کسی بھی حق کو وہ پامال کر رہا ہے اور وہ بندہ اپنی طاقت کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ختم کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس بات کا بڑا خطرناک اور بڑا تگڑا حساب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو یہ کہ جب آپ خلوت میں ہو تو آپ جلوت اختیار کریں، یعنی کہ جب اگر آپ اکیلے پن میں ہیں نا، اکیلے میں ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ، اور آپ کے ذہن میں یہ لگ رہا ہے کہ خیال آ سکتے ہیں، تو فوراً آپ کو اس جگہ سے ہٹ کے پبلک کے بیچ میں جانا ہے، پبلک میں بیٹھنا ہے جا کر۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔
تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو وضو کر لینا ہے. یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس ٹائپ کی جتنی آپ کی عادتیں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی. تو پہلے آپ کو خلوت سے اٹھنا ہے, جلوت اختیار کرنا ہے, لوگوں کے بیچ جانا ہے, ماں باپ کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ, چاہے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ لیکن بیٹھ جاؤ, اکیلے مت رہو, اکیلے سے ہٹ کے فوراً 2-4-6 لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھو, فیملی کے ساتھ بیٹھو. دوسرا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, جتنا ہو سکے 2 بار 6 بار 8 بار 10 بار 11 بار. اور تیسرا کام کہ آپ وضو کر لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام خیالات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے, کیونکہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ شیطان کو بھگانے کا آلہ ہیں. تو چونکہ شیطان غالب ہوتا ہے انسان کے اوپر اور اس کی نفسانی خواہشات کو بڑھاتا ہے اور انسان کو مجبور کرتا ہے, تو وہ شیطان جب قریب آئے نا اس کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے تو اس کا توڑ یہ ہے کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور وضو کر لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیطان اس سے بھاگ جائے گا, دفع ہو جائے گا. پھر خیال آئے پھر ایسا کرے, پھر خیال آئے پھر ایسا کرے, چند دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی لت عادت ساری جتنی بھی شیطانی وسوسوں کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہوگا سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے, آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.